الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك إلا أمرنا وما أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. محترم اسلامی بھائیوں، عزیز دوستو، ماں اور بہنوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس دین کا متبع اور پیروکار بنایا جو خود اس کا انسانیت کے لیے مختار اور پسندیدہ دین ہے، اور ہمیں اس عقیدے اور اس ایمان پر قائم اور دائم رکھا جس عقیدے اور ایمان پر قائم رہ کر ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے، دونوں کی کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں جب ایمان کی بات بتلائی تھی تو کہا کہ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ آپ اچھی بری ہر تقدیر پر ایمان لائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، کہ ہم نے تمام چیزوں کو ایک اندازے اور ایک تقدیر سے پیدا کیا ہے، اور یہ تقدیریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں محفوظ کر دی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھ دیا تھا اس کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی، زمین و آسمان میں جو کچھ برپا ہونے والا ہے قیامت تک، اس کی تمام تقدیریں لوح محفوظ کے اندر آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 پہلے مرقوم کر دیے، وہ محفوظ ہیں وہاں۔ ہمیں اہل سنت والجماعت کا جو خطاب ملا ہے، جو لقب ملا ہے، وہ اس لیے کہ ہم تقدیر پر جس طرح ایمان لانے کا شریعت تقاضا کرتی ہے، حکم دیتی ہے، اس طرح ایمان لاتے ہیں۔ اسباب سے بھی پہلو نہیں موڑتے
اور تقدیر پر بھروسہ کر کے بھی نہیں بیٹھتے۔ غور کیجئے، صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں، اونٹنی پہلے باندھ لوں پھر اللہ پہ بھروسہ کروں، یا اونٹنی کو ایسے ہی چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اعقلھا ثم توکل، کہ پہلے اپنی اونٹنی باندھ لو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اور جب وفد عبد القیس آیا تھا تو اس میں کہ جس شخص کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دو خوبیوں کی بنا پر بہت تعریف کی تھی، اشج عبد القیس، ان کے بارے میں ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، آپ کے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ اور رسول پسند کرتے ہیں، الحلم والانات، بردباری اور معاملے میں ٹھہراؤ۔ قصے کی تفصیل میں یہ ہے کہ جب قوم کے لوگ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف والہانہ وار بھاگے، لیکن انہوں نے اپنی اور قوم کے لوگوں کی سواریاں باندھی، اپنی ہیئت درست کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ تو انہوں نے پہلے اپنے سواریوں کی حفاظت کا انتظام کیا۔ ہمیں اس میں یہ درس ملتا ہے کہ تقدیر پر ایمان اسباب اختیار کرنے کے منافی نہیں ہے، اور اسباب سے منہ موڑ کر پہلو تہی کر کے اعراض کر کے صرف اللہ کی تقدیر کے سہارے بیٹھ جانا، یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل ہے، اور اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ جب ہم ایمان بالقضاء والقدر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات یقینی طور پر سمجھ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا بما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبتیں روئے زمین پر نمودار ہوتی ہیں یا ہماری ذات کو، ہمارے جسم کو جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، وہ کچھ ہمارے ہی گناہوں کا خمیازہ ہوتی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تم کو پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں آتی ہیں، ویعفو عن کثیر، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت سی آپ کی خطاؤں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے درگزر بھی فرما دیتا ہے، ہر ایک کی گرفت نہیں کرتا۔ ایمان بالقضاء والقدر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ جو مصیبتیں یہ نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ بیماریاں ہو یا خوف ہو یا طرح طرح کے دوسرے ہمارے دین اور عقیدے کے متعلق شکوک و شبہات ہوں، ان سب کا واحد سبب یہ ہے کہ ہماری دین سے غفلت اور دوری نے ہمیں اللہ کی گرفت اور اللہ کی آزمائش کا حقدار بنایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی روایت ہے، میں اس کے ایک ٹکڑے پر اکتفا کروں گا۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر اس کو کتاب الفتن و اشراط الساعہ کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر صحابہ کے بیچ بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ خمسن معاشر المہاجرین، اے مہاجر صحابہ کی جماعت، خمسن اذا ابتلیتم بہن، 5 بری خصلتیں، 5 بری عادتیں، 5 برے حالات جب تم ان سے آزمائے جاؤ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان 5 برائیوں کو دیکھو بھی۔ سب سے پہلی چیز جو بیان کی تھی، آج وسائل کا زمانہ ہے، وسائل جہاں آسانیاں لاتے ہیں وہیں تن آسانیاں بھی لاتے ہیں، اور تن آسانیوں کے نتیجے میں ہم دینی حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ کہا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب کسی قوم میں بدکاری پنپتی ہے اور بدکاری پنپنے کے ساتھ ساتھ قوم کے لوگ اس کو برملا بیان بھی کرنے لگتے ہیں، اعلان یا گناہ ہونے لگتا ہے معاشرے کے اندر، پھر اللہ کی آزمائشوں کا نازل ہونا ان کے اوپر برحق ہو جاتا ہے۔ الا فشا فیہم الطاعون،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے اندر طاعون پھیل جاتا ہے. والأوباء التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسی بیماریاں جو ان سے گزشتہ نسلوں میں ان کے آباء و اجداد کے درمیان کبھی سنی نہیں گئی تھی. وجہ اسی بدکاریوں کا معاشرے میں پنپنا اور پھیلنا ہے، اور اس کے سد باب کی کوشش ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما نزل البلاء الا بذنب، ما نزل البلاء الا بذنب، جو بھی آزمائش نازل ہوتی ہے وہ گناہ کی پاداش میں نازل ہوتی ہے. ولا رفع الا بالتوبہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاشرے سے اٹھاتا ہے تو توبہ اور انابت کے ذریعے سے. سب سے پہلا فریضہ ہمارا یہ بنتا ہے کہ برائیوں کے سد باب کی کوشش کریں. ہر وہ راستے جو بدکاریوں کی طرف، برائیوں کی طرف، فحاشیوں کی طرف، عریانیت کی طرف لے کے جاتے ہو، ان راستوں پر قدغن لگانی. اور اس کے بعد جب یہ برائیوں کا چلن معاشرے سے دور ہوگا، جب یہ برائیاں معاشرے سے ختم ہوں گی اور ہم صدق دل سے توبہ اور انابت کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو یہ آزمائشیں بھی اٹھیں گی. شریعت کی کچھ رہنمائیاں ہیں اس سلسلے میں، اس پر بات آگے آئے گی. تو سب سے پہلا سبب ہوتا ہے آدمی کا گناہوں کا انکار کا جذبہ ختم ہو جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی دیکھو تو اپنے قوت بازو سے مٹانے کی کوشش کرو. آج حالت یہ ہے کہ برائیوں پر اس لیے نکیر نہیں کی جاتی کہ ہم معاشرے کی آنکھ کا کانٹا نہ بنے. ہم معاشرے کی آنکھ کا کانٹا نہ بنے، ہم لوگوں کے درمیان بھلے بن کر رہیں، اس لیے ہم برائی پر نکیر کرنے کی ذمہ داری کسی اور پر چھوڑ دیتے. حدیث رسول پر نظر رہے. لوگوں کی رضامندی اللہ کو ناراض کر کے چاہی گئی. لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے ناراض ہے. اور لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی خوشنودی کے لیے جو عمل ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی بھی ہوتا ہے اور بندوں کو بھی اس شخص سے راضی کر دیتا ہے. دونوں طرف کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے. ہم کن خدشوں کی بنا پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں؟ یہ بیماریاں اللہ کی تقدیر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان هذه الطواعین، کہ یہ طاعون جو ہیں، بلاء عذب اللہ بها امم قبلکم، یہ آزمائشیں جس سے تم سے پہلی امتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب دیا، تو کبھی دنیا سے اٹھ جاتی ہیں، کبھی لوٹ کر کے آتی ہیں. آج کے سائنسداں ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ پہلے سارس کے نام سے آیا، پھر اس نے نام بدل کے، شکل بدل کے، اس طرح سے ہمارے درمیان پھر سے جگہ بنائی. احتیاطات بتلاتے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ ہم اسلام سے کہاں جا پڑے ہیں. وہ ڈاکٹر بتلاتا ہے کہ ہاتھ دھلیے تو ہم اس کی بات تسلیم کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا ایدیکم وارجلکم فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. نماز کے لیے آؤ، چہرہ دھلو، ہاتھ دھلو، کہنیوں تک ہاتھ دھلو، سر کا مسح کرو، پیر دھلو، جتنے کھلے اعضاء ہیں. آج کورونا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سالڈ سرفیس پر ہی رہ کر کے وہ پھیلتا ہے. ہاتھوں کے ذریعے سے، فائلوں کے ذریعے سے، پھلوں پر کسی کا ہاتھ لگاؤ، سبزیوں پر ہاتھ لگاؤ، چیزیں بازار کی، بھیڑ کی جگہوں پر مت جاؤ. احتیاطات. 5 نمازیں
اور ان کے لیے وضو کی جو فضیلتیں ہیں وہ آپ لوگوں نے سنی ہوں گی. بس ایک حدیث ارائیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 نمازوں کی مثال بیان کی. ارائیت لو ان نہرا بباب احدکم، ارائیت لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ فی اليوم 5 مرات ایبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا یا رسول اللہ. فقال فهذه مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خیال ہے آپ کا میرے صحابہ بتلاؤ، اگر کسی کے دروازے پر ایک صاف نہر بہتی ہو، 5 مرتبہ دن میں اس میں غسل کرتا ہو، اس کے بدن پہ کچھ میل کچیل باقی رہے؟ صحابہ نے فرمایا کچھ میل کچیل باقی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشکل معاملات درپیش آتے تو آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے اور نماز کے لیے جلدی سے کھڑے ہوتے. اس مشکل وقت میں اللہ کی مدد لینے کے لیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ہم کاغذات درست کرانے دوڑتے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ وہ سرٹیفکیٹ. میں نے سورہ توبہ کی 50 نمبر کی آیت آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعلان کر دیجئے نبی آپ، لن یصیبنا، پہنچ ہی نہیں سکتی قیامت تک کے لیے، الا ما كتب اللہ لنا، سوائے اس بات کے ہم کو کچھ نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا. ہوا مولانا، وہ ہمارا حامی و ناصر ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. ان امراض کے سلسلے میں اطباء کی ہدایتوں کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں طبیعت مائل ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی طرف نظر کریں. ہاتھ اور چہرہ اور ناک وغیرہ صاف کرنے کی جو ہدایت آج دی گئی، ہمارا وضو اس کے لیے کفایت ہے، اور وضو باوضو رہنے کی عام حالت میں نماز کے علاوہ جو فضیلتیں آئی ہمیں ان کی طرف توجہ کر لیں تو ان ہاتھ پیر کے دھلنے سے جو ہم ثواب اور اجر سے محروم رہ جاتے ہیں، اگر مکمل وضو کرتے رہیں بار بار ان بیماریوں سے بچنے کے لیے، تو وضو طہارت ہے اور وضو کار ثواب بھی ہے. آپ جب وضو کے بعد کی دعائیں پڑھتے ہیں، مسلم کی صحیح حدیث کے اندر آیا ہے کہ صحیحین کی حدیث ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اپنے آپ کو شریعت کی نعمتوں سے اور ان گراں قدر ہدایات سے محروم نہ کریں. کہا جاتا ہے کہ چھینکیں تو منہ پر رومال رکھ لیں یا ٹیشو رکھ لیں، یا اگر کچھ نہ ہو تو اپنے آستین کا سہارا لے کر آڑ کر کے چھینکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آج اسلام کا لیبل نکال لیا گیا اور باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئیں، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، لیکن وہ اسلامی تعلیمات ہیں، اس بنیاد پر ہمیں تسلیم نہیں ہے. اللہ اکبر، کہاں آ گئے ہیں ہم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو چھینک آتی تو اپنے چہرے پر رومال رکھ لیا کرتے. یہ عملی تربیت ہے امت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی وبائیں کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی خطے کے متعلق جان لو کہ وہاں پھیلی ہوئی ہے تو وہاں جاؤ مت، اور اگر کسی علاقے میں وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود رہو تو وہاں سے نکلو مت، اسی جگہ رہو. اور بشارت بھی ہے ساتھ ساتھ. بہت خوف زدہ ہیں ہم، اور موت جس کو بکثرت یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے سب سے زیادہ غافل ہیں. اکثروا من ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز موت کو بکثرت یاد کرو. کیوں؟ کیونکہ جب آدمی موت کو بکثرت یاد کرے گا اعمال خود بخود آخرت والے ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں قبرستان کی زیارت سے منع کرنے کے بعد اس کی اجازت دی. الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، وہ آخرت کی یاد دلاتی.
ایمان بالقضاء والقدر کا تقاضا ہے کہ وہاں رہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہیں رہو، اس مرض کے انتشار اور پھیلاؤ کا سبب مت بنو۔ حالانکہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ چھوت پر یقین بھی نہیں کرنا چاہیے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حمۃ ولا سفر۔ اسلام میں چھوت چھات اور کسی جانور کی بولی اور نہ کسی مہینے سے کسی طرح کی نحوست نہیں لی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور کہی گئی ہے کہ لیکن اگر ان کے تعفن اور ان کی گندگیوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے وہ مرض دوسروں تک جائے جو کہ ظاہری اسباب ہوتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ لا یورد ممرض علی مصح، کسی بیمار کو کسی صحت یاب آدمی کی طرف نہیں لایا جائے گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے، اعتراض ہو سکتا ہے، پھر آج کی حکومتیں جو اپنے شہریوں کو وبا زدہ علاقوں سے نکال کر لاتی ہیں، اس کا کیا حکم ہوگا؟ میرے بھائیوں، پہلی ذمہ داری ان حکومتوں کی بنتی ہے کہ بے شک آپ کا حق ہے آپ اپنے شہریوں کو وہاں سے نکال کر لائیں، لیکن ان کے لیے محفوظ طبی جگہیں مقرر کر دی جائیں جہاں ان کی مکمل جانچ اور ان کے خطرے سے باہر ہونے کے بعد ان کو معاشرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کی اجازت دی جائے۔ وہیں ان علاقے سے اگر کوئی خود سفر کر کے آیا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی جانچ کرائے، اور اگر اس کو ان آئسولیٹڈ چیمبرز میں رہنے کی ضرورت ہے جو بہت سے ہاسپٹلوں میں قائم کیا گیا ہے، تو وہ وہاں جانے سے اپنے آپ کو بچائے نہیں، شرمائے نہیں، کیونکہ یہ دوسروں کی سلامتی کا باعث ہوگا۔ شام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تعاون پھیلا، تعاون عمواس اس کو نام دیا گیا۔ ایک بڑا لشکر شام کے مارکوں پر گیا ہوا تھا، جہاد کر رہا تھا، اس میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب حضرت معاذ ابن جبل، ہم اتنا ڈرتے ہیں کورونا سے اور صحابہ کے اور سلف کے منہج پر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، واقعہ سنیے، حیرت میں ڈال دینے والی باتیں ہیں یہ سب۔ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وبا کے بارے میں سنا اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یاد تھی کہ الطاعون شہادت لامتی، کہ تعاون میری امت کے لیے شہادت ہے، اور دوسری طرف ہے کہ یہ تعاون یہ تمہارے نبی کی دعا اور اللہ کی رحمت ہے، اور تم سے پہلی امتوں کے ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو بھی بیماریاں اور جو بھی آزمائشیں میری امت پر نازل کرنا، وہ ان کے رفع درجات اور کفارہ ذنوب کا ذریعہ بنانا۔ حضرت معاذ کو جب یہ خبر پہنچی تو دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعل حظ آل معاذ اوفر منہ، کہ اس میں معاذ کے خاندان کے لوگوں کا بھرپور حصہ رکھ، کیونکہ شہادتوں کی بشارت ان کو ملی ہے کہ جو تعاون میں مرے اس کو وہ شہید ہے۔ دونوں بیٹیاں تعاون میں شہید ہو جاتی ہیں، ایک ہی قبر میں دفن کرتے ہیں۔ بیٹے کو تعاون لاحق ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں، پہلے اس کو بشارت دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیا حال ہے۔ بیٹا بھی اتنا نیک تربیت یافتہ کہ کہتے ہیں کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، وہی اسماعیل کا جواب جو ابراہیم کو تھا وہی دیتے ہیں کہ آپ ہم کو انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر ان کے ہاتھ میں بھی وہ تعاونی پھوڑے اور اس کے اثرات ظاہر ہوئے، وہ اپنی ہتھیلیاں پلٹ پلٹ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور پھر ان کا وہ مرض جاتا رہا تو کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تیری آزمائش تھی، تیرا غم تھا، ہم اس پر شکر کرتے ہیں اور تیری تقدیر سے راضی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پر نکلتے ہیں، اور جب تعاون کے علاقے سے قریب پہنچتے ہیں تو لوگ ان کو طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی لمبی حدیث ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ مت جائیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ چلیے۔ جب تک لوگوں کی رائیں مختلف رہیں، لوگوں کو دور ہٹاتے رہے۔ قدیم صحابہ کو بلایا، انصار کو، مہاجرین کو، پھر بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کو بلایا۔ ان لوگوں نے کہا کہ بیک زبان کے ہمارا مشورہ ہے کہ مت جائیے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں تھے، اپنے کسی کام سے دور گئے ہوئے تھے،
وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کسی شہر میں کسی علاقے میں وبا ہو تو وہاں مت جاؤ، اور اگر جب تم اس کے متعلق سنو اور وہیں مقیم رہو تو اس جگہ سے نکلو مت۔ تو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر پر اعتراض اٹھایا تھا کہ افرارا من قدر اللہ یا عمر، کہ عمر اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر کے آپ ایسا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سخت جواب ہے، لو غیرک قالہا یا ابا عبیدہ، اگر تمہارے علاوہ کسی نے کہا ہوتا ابو عبیدہ تو جان لیتا، یعنی میں اس کو تکلیف پہنچاتا۔ پھر انہوں نے جواب دیا تھا، نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں۔ اور انہوں نے پھر ایک مثال دے کر پوچھی تھی، بتاؤ اگر کسی کے اونٹ ہوں اور ان اونٹوں کو لے کر وہ ایک دو راستوں والی وادی میں داخل ہو، جس کے ایک راستے کی جانب علاقے خشک ہوں، دوسری طرف کے علاقے سرسبز و شاداب ہوں، تو بتاؤ وہ کون سے راستے سے جا کر کہاں چرنا پسند کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہرے بھرے علاقے کی طرف اس چراگاہ کے جا کر کے چرنا پسند کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مثال کا مقصد یہ تھا کہ ہم سلامتی کی طرف لوٹ رہے ہیں اور یہ اللہ کی تقدیر کی طرف ہی پلٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کچھ احتیاطات ہیں جن کو برتنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ انہی میں سے انہی کے قبیل سے یہ آج کے دور کے ٹیکے کہہ سکتے ہیں جن کو لگایا جائے۔ اگر ایسے ٹیکے ہیں تو یہ بھی اگر جائز اسباب میں سے ہیں، ان میں دواؤں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شریعت کے مخالف ہو، تو ان ٹیکوں کو اپنایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل 7 تمرات عجوۃ لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر، کہ جس نے 7 دانے عجوا کھجور کے کسی دن کھا لیے، اس پورے دن اس کو کوئی زہر کوئی جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج امیونٹی کو مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے، کھجور جیسی مغذی دنیا میں کوئی غذا نہیں، اور اس میں سب سے بہترین قسم عجوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ جس نے عجوا کھا لی، 7 عجوا کھجوریں جس دن، تو وہ جادو اور زہر کی تباہ کاریوں سے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ ان شرعی تعلیمات کو اپنائیں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہمیں پہنچ کر رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ احتیاط برتیے، ہم احتیاط برتیں گے لیکن پہلا یقین اللہ پر ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، ما انزل اللہ من داء الا وانزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فتداووا ولا تداووا بالحرام۔ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو، تو دوا بے شک کیجئے لیکن حرام چیزوں کے ذریعے سے دوا مت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے شراب کے ذریعے سے علاج کا آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے منع کر دیا تھا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آفات اور مصائب کے وقت صحیح اسلامی موقف پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔